کہ ابھی تک لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جی 14 ماہ سے ان کے بھائی کی حکومت ہے لیکن انہوں نے جرت نہیں کی پاکستان پلٹنے کی. کیوں نہیں آ رہے وہ پاکستان؟ انہیں کس چیز کا اندیشہ ہے؟ انہیں تو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ نے رہنا ہمارے ساتھ جڑے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. دیکھیں اس چیز کا تو بالکل لوگ جو ہیں اندیشہ ہے بہت سارے سیاسی حلقوں میں. جو میری بات بھی ہوئی، کچھ میرے بیک گراؤنڈ انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، اس میں ان کو یہی ہے کہ جب ایک بار انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، اس کے نام آ جائیں گے تو بقول ایک سیاستدان کے پتہ چلے گا کہ یہ 3 مہینے کے لیے آئی ہے، اس سے زیادہ مہینوں کے لیے. تو ابھی تک لوگوں کے دلوں میں یہ خدشات ہیں. اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ملکی معاشی حالات ایسے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں مثبت نتائج نہیں ملیں گے اس وقت تک جو ہے انتخابات کا ہونا جو ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس میں جو آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں نواز شریف صاحب کے گرد فوکس کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال خود ہے کہ یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کیا شرائط مان کر اور کیا شرائط منوا کر جو ہے واپس ملک آتے ہیں. کیونکہ ابھی تک لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جی 14 ماہ سے ان کے بھائی کی حکومت ہے لیکن انہوں نے جرت نہیں کی پاکستان پلٹنے کی. کیوں نہیں آ رہے وہ پاکستان؟ انہیں کس چیز کا اندیشہ ہے؟ انہیں تو میرے خیال میں ایک عدم اعتماد ہے، اور یہ عدم اعتماد بہت سارے لیولز کے اوپر ہے. ایک عدم اعتماد خود نون لیگ کے اندر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان ہے. ایک یقیناً وزیر اعظم ہے، ایک چوتھی مرتبہ دولہا بننا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، یہ سب کو پتا ہے. پھر ایک عدم اعتماد پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں میں، اتحادیوں میں ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک تاریخی عدم اعتماد ہے، اور جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے شائستہ صاحبہ آپ دیکھیے گا کہ ان میں یہ جو عدم اعتماد ہے اور ایک دوسرے سے جو دوریاں ہیں یہ بڑھیں گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ بلاول بھٹو رن میں ہے، سیریسلی رن میں ہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ دولہا بنے. اب اس میں کس کی خواہش پوری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے. یہ لوگ یکجا صرف اس وجہ سے تھے کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی کا کانٹا تھا. اب یہ لوگ تصور یہ کیے بیٹھے کہ پی ٹی آئی کا کانٹا ان کے سامنے سے ہٹ گیا ہے تو مقابلہ اب روایتی حریفوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہونا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک اور کتنے دن یہ ساتھ چلتے ہیں. اور اس میں سفارائی جو ہوگی، کیونکہ سیاست میں بڑا بھی فلکس ہے، ہماری بہت ہی انسرٹن ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ صف بندیاں تبدیل ہوں گی. اور نواز شریف صاحب کو اگر اعتماد ہوتا تو فوراً آ جاتے وطن. اب تو بھئی آخری نیب کے لاس تبدیل ہو گئے، ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے لاس تبدیل ہو گئے، کس چیز کے انتظار ہے؟ لیکن ابھی بھی وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ گامزن ہے. انہیں یقین نہیں ہے، انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ بھئی دوبارہ کوئی میرے ساتھ جو ہے دوبارہ وہ جیل جانے سے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ اس عمر میں جیل جائیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لیکن آپ مرزا صاحب دیکھیے نا، تمام حالات تو بالکل ان کی فیور میں ہے. بھائی ان کے وزیر اعظم ہے، نگران حکومت ان کی ہے، کہیں پر کسی بھی طرح کا بظاہر تو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی وہ نہیں آ رہے. تو یہی تو میرا سوال ہے، جب کوئی پرابلم نہیں ہے تو کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اندیشہ ہے. انہیں اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ واپس آتے ہیں تو غالباً دیکھیں ان کی خواہش ہے کہ جی پنجاب انہیں ملے، ان کی خواہش ہے کہ جی سینٹر کی گورنمنٹ انہیں ملے اور ان کے مرضی کے لوگوں کو ملے. اور اس میں وہ چاہیں گے کہ جناب اس میں شہباز صاحب کے لیے جگہ نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنا نام پیش کریں گے. تو خود نون لیگ میں یہ تھوڑا سی کشمکش جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، وہ بٹ کرے گی. تو ان کے لیے منزلیں جو ہیں اتنی آسان نہیں ہیں. فارسی کا ایک جملہ ہے نا کہ ہنوز دلی دور است، تو بھی نواز شریف صاحب کے لیے دلی ذرا سی دور ہے. جی صحیح، یعنی بھائی کی حکومت میں اگر اندیشہ ہے تو پھر تو بڑی سرپرائزنگ سی بات ہے، اور ہنوز دلی دورست جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا. کاظمی صاحب، خدشات تو ابھی موجود ہیں اور معاملہ عدم اعتماد کا بھی ہے. میاں صاحب ابھی اعتماد کر نہیں رہے، حالانکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بر وقت انتخابات ہوں. کیا لگتا ہے کون جیتے گا، کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں شائستہ، ہم سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی یا زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں. اسی طرح شریف خاندان کی خواہش ہے کہ جی میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں. اس ساری بحث کے اندر جو انتہائی پریشان کن چیز ہے، کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، پاکستان کی کس چیز میں بہتری ہے، پاکستان کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. اپنی ذاتی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے چیئرمین پی سی بی کے اوپر بھی ہم نے دیکھا بحث ہوئی، ایک طرح سے تھوڑا سا تنازع بھی ہوا. وہ تنازع کیا تھا؟ کیا وہ تنازع یہ تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کون سی شخصیت بہتر ہوگی؟ نہیں، تنازع یہ تھا کہ میاں صاحب کا بندہ لگے گا یا زرداری صاحب کا بندہ لگے گا. یہ وہ المیہ ہے جس کا اس وقت 22 کروڑ عوام کو سامنا ہے.
یہ لوگ پاکستان کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے. ان کے ایک بیان میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ جی بلاول صاحب پاکستان کے لیے بہتر ہیں لہٰذا ان کو بنایا جائے, میاں صاحب پاکستان کے لیے بہتر ہیں لہٰذا ان کو بنایا جائے. نہیں, زرداری صاحب اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. بھائی میاں صاحب کے حقوق تو آپ بحال کریں گے, بلاول کی بھی خواہشات پوری کریں گے, زرداری صاحب کا خواب بھی پورا ہوگا کہ آپ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق ان کو ملیں گے. جو حالت ہو گئی ہے پاکستان کی, یہ سوچنے کی چیز ہے نا, یہ انتہائی پریشان کن ہے. پہلے ان کو تھوڑا بہت دھڑکا تھا کہ ایک تیسری قوت ہے وہ الیکشن جیت جائے گی, اور اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا بہت ہی کوئی رکھ رکھاؤ کر لیتے تھے کہ ہم پاکستان میں یہ بہتری لے کے آئیں گے. آپ دیکھ لیں جس وقت عمران خان کی حکومت تھی, چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس دور میں یہ بار بار کہتے تھے کہ ہم 6 مہینے میں مہنگائی ختم کر دیں گے, ہم یہ چیز بہتر کر دیں گے, ہم وہ چیز بہتر کر دیں گے. اس ایک سال کے اندر آپ نے ایک دفعہ بھی ان سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ملک بہتر کریں گے, مہنگائی بہتر کریں گے, عوام کو ریلیف دیں گے؟ نہیں, اس ایک سال کے اندر تو ان کی ٹوٹل تیور ہی بدلے ہوئے. تو یہ بڑی پریشان کن چیز ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کون جیتے گا, مجھے تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام ہار چکی ہے. جس نہج پہ یہ لوگ ملک کو لے کے آگے ہیں, اب 2 خاندان ہیں, شہزادوں کے خاندان ہیں, رائل فیملیز ہیں, وہ جس کی بھی خواہشات ہوں گی, جو بھی جیت جائے گا, کیا اس میں پاکستان کی بہتری کو مد نظر رکھا جائے گا؟ ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا. کہیں کوئی گنجائش ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں؟ دیکھیں, اس چیز کا تو بالکل لوگ جو ہیں اندیشہ ہے بہت سارے سیاسی حلقوں میں. جو میری بات بھی ہوئی, کچھ میرے بیک گراؤنڈ انٹرویوز بھی ہوئے ہیں, اس میں ان کو یہی ہے کہ جب ایک بار انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی, اس کے نام آ جائیں گے, تو بقول ایک سیاستدان کے پتا چلے گا کہ یہ 3 مہینے کے لیے آئی ہے, اس سے زیادہ مہینوں کے لیے. تو ابھی تک لوگوں کے دلوں میں یہ خدشات ہیں. اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک کی معاشی حالات ایسے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں مثبت نتائج نہیں ملیں گے اس وقت تک جو ہے انتخابات کا ہونا جو ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس میں جو آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں نواز شریف صاحب کے گرد فوکس کیا, یہ ایک بہت بڑا سوال خود ہے کہ یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کیا شرائط مان کر اور کیا شرائط منوا کر جو ہے واپس ملک آتے ہیں. کیونکہ ابھی تک لوگ ان کے بارے میں یہ کہنے کہ کیا وجہ ہے کہ جی 14 ماہ سے ان کے بھائی کی حکومت ہے, لیکن انہوں نے جرأت نہیں کی پاکستان پلٹنے